سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو اعزازات، جو القابات ملے، آپ حیران ہوں۔ معرفت الصحابہ میں لکھا ہے سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال ہوا سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں۔ تابعی فرماتے ہیں کہ سألناہ عن عثمان، ہم نے عثمان غنی کے بارے میں پوچھا سیدنا علی المرتضیٰ سے رضی اللہ عنہما، فقال ذاک امر، اچھا تم اس شخصیت کے بارے میں مجھ سے پوچھتے ہو؟ وَيُدْعَى فِي الْمَلَئِ الْأَعْلَى ذُو النُّورَيْن، یہ وہ شخصیت ہے جن کو ملأ اعلیٰ میں آسمانوں پہ ذو النورین کا لقب دیا گیا ہے۔ ذو النورین، دو نوروں والا۔ ختم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی ابنتیہ، حضور پاک علیہ السلام کی دو بیٹیاں یکے بعد دیگرے ان کے عقد میں آئی ہیں۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرماتے ہیں، قال لی ابی، یہ تابعی ہیں رحمہ اللہ، یہ فرماتے ہیں کہ مجھے میرے باپ نے کہا یا بنیہ، اے میرے بیٹے، اتدری لما سمی عثمان ذو النورین، تمہیں پتہ ہے کہ عثمان غنی کو ذو النورین کیوں کہا جاتا ہے؟ پھر انہوں نے بتایا لِأَنَّهُ لَمْ يَجْمَعْ بَيْنَ ابْنَتَيْ نَبِيٍّ مِنْ وُلْدِ آدم إِلَىٰ قِيَامِ السَّاعَةِ، جناب آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک کوئی ایسا شخص نہیں ہے کہ جس کے عقد میں کسی بھی نبی کی دو بیٹیاں آئی ہوں الا عثمان، سوائے عثمان غنی، اس لیے ان کو کہا جاتا ہے ذو النورین، دو نوروں والا۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا کریم علیہ السلام یہ فرمایا کرتے تھے انا نشبہ عثمان بابینا ابراہیم علیہ السلام، جو عثمان ہے اس کی جو فزیکل، جو اس کی ظاہری جو ان کی تشبیہ ہے وہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے ملتے جلتے۔ اور دوسری جگہ پر سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت فرماتی لما زوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم ابنتہ، آقا کریم علیہ السلام نے جب سیدہ ام کلثوم اپنی صاحبزادی کا نکاح کیا سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ، قال لہا، حضور اپنی بیٹی سے فرمانے لگے اے میری بیٹی، ان بعلک، تیرے جو شوہر ہیں نا یعنی سیدنا عثمان، اشبہ الناس بجدک ابراہیم و ابیک محمد، فرمانے لگے کہ جو تمہارے شوہر ہیں جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن لوگوں میں سے سب سے زیادہ سیدنا ابراہیم اور آپ کے والد جناب محمد الرسول اللہ کے مشابہ ہیں، اپنی عادات میں، اپنی اطوار میں، اپنے اخلاق میں۔ فرمایا کرتے تھے کہ اسلام سے پہلے بھی لا زنیت، کبھی زنا نہیں کیا، ولا سرقت، کبھی چوری نہیں کی، نہ جاہلیت میں نہ زمانہ اسلام میں، ولا تغنیت، کبھی میں نے گانا نہیں گایا، ولا تمنیت منذ اسلمت، جب سے اسلام قبول کیا ہے کبھی اسلام چھوڑنے کا خیال بھی میرے دل میں نہیں آیا، ولا مسست فرجی بیمین، میں نے اپنے دائیں ہاتھ سے کبھی بھی اپنی شرمگاہ کو نہیں چھوا، منذ بایعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب سے میں نے اپنا دائیں ہاتھ حضور کے ہاتھ میں دیا، میں نے کبھی اس سے اپنی شرمگاہ کو نہیں چھوا۔ البدایہ والنہایہ اٹھا کے دیکھیں، اور جب باغیوں نے گھیرا تھا شہید کرنے کے لیے، اس وقت بھی انہوں نے کہا تھا کہ لوگوں، کسی کو قتل کرنا اسلام میں صرف 3 وجہ سے الاؤ ہے، صرف 3 وجہ سے۔ نمبر 1، شادی شدہ ہو اور پھر زنا کا مرتکب ہو، 4 گواہوں سے یا 4 دفعہ اقرار سے ثابت ہو جائے تو اس کی سزا سٹوننگ ٹو ڈیتھ ہے، رجم ہے، اسلامک لا شریعہ کے اندر۔ فرمانے لگے میں نے کبھی زنا نہیں کیا، میں نے تو جاہلیت میں زنا نہیں کیا کبھی۔ دوسری وجہ جو قتل کی ہوتی ہے وہ ہے مرتد ہو جانا، دین اسلام سے پھر جانا، اور میں دین اسلام میں ہوں۔ تیسری وجہ ولا قتلت نفسا بغیر نفس، کہ کسی انسان کو بغیر کسی بدلے کے قتل کرنا، میں نے کسی کو قتل نہیں کیا۔ گویا کہ ان پر اتمام حجت کر دی کہ تم قتل کرو گے تم ظالم ہوگے، کیونکہ میں مظلوم ہوں، میں معصوم ہوں، میں نے کسی کو قتل نہیں کیا، میں نے زنا نہیں کیا۔